صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی سرمئی شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کو ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں، جسے لے کر ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں وہ رعب اور جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت بااثر، اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی النسل غلام تھے، جس کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام ممانمہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمح میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مؤذنوں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرہ ابن کلثوم نے مکے کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک دفعہ کافرامیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کرا دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے۔ اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور ہمہ تن خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقع پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مکہ میں گونجی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و والم سے بھیگ گئے۔
ایک دفعہ عالم کشف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال، تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف و مصائب کا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا کہ میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ پایا اور اسلام نے بھی روز و افزوں ترقی کرنا شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں یہ الفاظ کہتا، الصلاۃ جامع، نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غرض کے لیے بگل بجانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ کسی بلند ٹیلے پر آگ لگا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زید اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کو پوچھا لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے مسئلہ پیدا ہوا ہے، میں جب تک اس مسئلے کو حل نہیں تلاش کر لیتا کھانا نہ کھاؤں گا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کرائی جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید بیدار ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت بآواز بلند یہ الفاظ دہرایا کریں۔ جب پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو یہی الفاظ کہتے سنا تھا۔ اس طرح آغاز اذان ہوا جو تا قیامت جاری رہے گا۔